بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے والدین۔ دوستوں، والدین یعنی پیرنٹس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ آج کل عام طور پہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں بس ایک بات جانتے ہیں، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا، ان کے ساتھ لاڈ پیار کا معاملہ کرنا، جس کو انگلش میں پیمپرنگ کہتے ہیں۔ مگر یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 1952، حسن ادب سے بہتر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو تحفہ نہیں دیا۔ کسی بھی بچے کے لیے اپنے باپ کی طرف سے جو سب سے اچھا تحفہ ہے وہ ہے اچھی تعلیم، اس کی اچھی تربیت اور اس کو اچھا انسان بنانا۔ والدین یا پیرنٹس کو جاننا چاہیے کہ ان کی اصل ذمہ داری لاڈ پیار کرنا نہیں بلکہ ان کا مستقبل سنوارنا ہے، کیونکہ بچہ کچھ دن آپ کے ساتھ ہے، پھر وہ جائے گا سماج میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے۔ تو بچوں کو مستقبل کے لحاظ سے تیار کرنا یہ ہے والدین کا کام۔ والدین کو اس میں اچھی ایجوکیشن، اچھا بیہیویئر، پازیٹیو تھنکنگ، ٹالرنس، یہ سب اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے، کیونکہ جب وہ دنیا میں داخل ہوگا اس وقت اس کو جو قیمت ملے گی وہ اس کے عمل کی وجہ سے ملے گی۔ دوستوں، حضرت علی کا قول ہے کہ جتنا اچھا عمل اتنا اچھا اس کا انجام۔ دنیا میں جب انسان داخل ہوتا ہے اس وقت اس کو جو درجہ ملتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے ملتا ہے۔ والدین کو اسی اعتبار سے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ والدین اگلی نسل کے لیے تیار انسان بھیجیں تاکہ سماج میں داخل ہوتے ہی جان لیں کہ کیا کرنا ہے۔ سوسائٹی کے لیے وہ اچھے انسان ہوں اور ان کے لیے سوسائٹی اچھی سوسائٹی ہو، دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو۔ جب والدین کا یہ مقصد ہوگا تو اپنے آپ سب بدل جائے گا۔ والدین کو چاہیے کہ اسلام کے مطابق بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، بچوں کو لاڈ پیار کے بجائے ان کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، ان کے اندر زندگی کی مشکلات سہنے کی صلاحیت پیدا کریں، کیونکہ جب انسان سماج میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہیں۔ سماج تو ایک جنگل ہے اپنے خلاف ہونے والی باتوں کا۔ اس میں داخل ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ رد عمل کا شکار ہو۔ دوستوں، گھر میں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ناز برداری کریں گے، لاڈ پیار کریں گے، تو سماج تو لاڈ پیار اور ناز برداری کرنے والا ہے نہیں۔ تو ایسے بچے جب سماج میں داخل ہوں گے تو ہر ایک سے نفرت کریں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ میرے والدین تو مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن سماج مجھ سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ یہ ایک غلط معیار ہوگا۔ بچے تو لاڈ پیار کو محبت کا معیار سمجھیں گے، جبکہ محبت کا معیار لاڈ پیار نہیں۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ آدمی اچھا انسان ہو، اچھا عمل کرے۔ دوستوں، ایک ہی حدیث میں ساری بات مل جاتی ہے۔ والدین کی طرف سے سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو اچھا انسان بنائیں۔ اچھا انسان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے انسان کا معیار یہ ہے یا تو آپ گیور پرسن ہو یا نو پرابلم پرسن ہو، یہ معیار ہے سماج میں اچھے انسان کا۔ دوستوں، سماج کو چلانے کے لیے انسان چاہیے اور گھر وہ کارخانہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں اور پورے سماج میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ والدین اس نظام کے انچارج ہیں۔ یہ جو نظام فطرت نے بنایا ہے کہ گھر وہ فیکٹری ہے جہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں اور سماج میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس فیکٹری کے انچارج والدین ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ فیوچر میں جب میرے بچے جائیں گے سماج میں تو کس طرح کامیاب ہوں گے، کس طرح ایکسیپٹیبل ہوں گے اور کس طرح فائدہ پہنچانے والے انسان بنیں گے۔ دوستوں، اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت مثبت سوچ کی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کو میں اپنی زندگی میں لاگو کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ تو غصہ نہ کرنا اس کا مطلب ہے پازیٹیو تھنکنگ ہو آپ کے اندر۔ ہر انسان کو پازیٹیوٹی میں جینا چاہیے، نہ کہ نیگیٹیوٹی میں۔ دنیا کی طرف سے جیسا بھی تجربہ ہو، اچھا یا برا، انسان اپنی مثبت سوچ کو نہ کھوئے، ایسا انسان چاہیے سماج کو۔ والدین کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو اچھے کپڑے پہنا دیں، ان کو اچھا سامان لا دیں اور ان کو ناز و نعمت سے پالیں۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اچھا انسان بنائیں، صحیح سوچ اور صحیح اخلاق والا انسان، یہ سماج کا ایک اچھا ممبر بنے۔
یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔